السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا الہ الا اللہ اللہم صل علی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والند والنظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تدع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی بڑائی بزرگی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریف اور توصیف ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آج کے اس معزز دن میں اس مسجد میں شریک ہونے کی توفیق دی. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم لوگ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم تمام کو پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. محترم حضرات، اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دھرتی پر جب پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس زمین پر جو بھی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تاکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بآسانی گزار سکیں. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ تمام کو مسلمان بنا کر کے اس دھرتی پر پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں. اگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار کرتے ہوئے چلے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے قبر میں ہم لوگوں کو دفنا دیا جائے گا پھر بھی ہم لوگ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم لوگ ہرگز اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو میرے اور آپ کے آخری نبی
تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی تمام تر زندگی کو ہماری ہدایت کے لیے لگا دیا تاکہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مصلیان، ہم لوگ اس دور حاضر کا جائزہ لیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ دور پرفتن دور ہے۔ اس دور میں بسا اوقات انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قدم بقدم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں اس قدر کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہماری صبح، ہماری شامیں، ہماری راتیں اللہ رب العالمین کی معصیتوں میں آلودہ ہو چکی ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا کی محبت میں پڑ کر کے اللہ رب العالمین کی آخرت کو بھلا دیے۔ ہم لوگ اس دنیا کی محبت میں پڑ کر کے اللہ رب العالمین کی محبت سے بیگانہ ہو گئے۔ ہم لوگ اس دنیا کی محبت میں پڑ کر کے اللہ رب العالمین نے جس آخری نبی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا تھا، ہم لوگوں نے اس نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں دن بدن پریشانیاں ہمارے اوپر آتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ دن بدن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم لوگ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی جناب میں تم لوگ اپنے ماتھے کو رگڑو، اللہ رب العالمین کی جناب میں تم لوگ سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے یہ چاہ رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے سے پہلے تم لوگ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو محترم حضرات، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود اس بندے کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہیں پر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو یہ توجہ ہوتی ہے، اس بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ اب مجھے اللہ رب العالمین کے یہاں جا کر کے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، اگر ہم لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام جو اس دھرتی کے، اس زمین کے سب سے پہلے انسان تھے، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر پیدا فرمایا، اس زمین پر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس جگہ کو آدم علیہ السلام کے لیے چنا تھا وہ تھی جنت کی جگہ۔ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور جب داخل فرما رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے آدم علیہ السلام میری نافرمانی نہ کرنا۔ تو لیکن حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین کی میں نے نافرمانی کی ہے، تو فوراً آدم علیہ السلام اپنے
اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ رب العالمین میں نے اور میری بیوی نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ رب العالمین اگر تو مجھے بخش نہیں دے گا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو محترم حضرات، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم میں 950 سال تک اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، 950 سال تک اپنی قوم میں توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں، لیکن آخر میں جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام تھک جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک قوم ایسی قوم ہے جو تیری توحید کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، جو تجھ کو خالق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے جب نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک طوفان لاتا ہے، جس طوفان میں اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی تمام قوم کو غرق کرنے لگتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین یہ تیرا وعدہ رہا ہے کہ تو میرے اہل و عیال کو کبھی غرق نہیں کرے گا، میرے اہل و عیال کو تو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے نوح لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ جو بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے یہ تیرا بیٹا تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے پاس جو علم نہیں تھا اس علم کے متعلق میں تجھ سے سوال کر بیٹھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور نوح علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم کے بہت سخت اور طاقتور انسان تھے، جب بھی کسی سے مقابلہ ہو جاتا تو جب بھی ان کا پنچ پڑ جاتا، جب بوسہ پڑ جاتا تو وہ بندہ وہیں پر زیر زمین ہو جاتا۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو اس طرح سے گھسا مارا کہ وہیں پر وہ بندہ مر گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے بندے پر ظلم کیا ہوں اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جناب میں آتے ہیں اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ رب العالمین میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھ کو بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بھی بخش دے دیا۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراضگی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کا فرمان آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر کے سمندر میں سفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب سمندر میں سفر کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی قوم جو کشتی میں سوار تھی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی کشتی سے اتار کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور جیسے ہی سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی اپنا نوالا بنا لیتی ہے۔ جب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں پر جانے کے بعد یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، تو اس وقت یونس علیہ السلام اس تاریکی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ
اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر میں گناہ کیا ہوں تو مجھ کو میرے گناہوں کو بخش دینے والا تو ہی ہے، اللہ رب العالمین میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے۔ تو محترم حضرات، جب اللہ رب العالمین سے یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نکال کر کے پھر سے زمین پر لاتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ محترم حضرات، اسی طرح سے اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر اس دنیا کا آخری نبی، اس دنیا کا آخری پیغمبر، اس دنیا کا آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے تم انسانوں کو، ہم لوگوں کو اس دھرتی پر پیدا فرمایا ہے، اس زمین پر پیدا فرمایا ہے، تو ہم لوگوں سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگوں تم لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، فواللہ انی لاتوب اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب میں اللہ رب العالمین سے دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی تھے، اس دنیا کے آخری رسول تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی کس طرح عبادت کرنا چاہیے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے یہاں جناب میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کامران بنانا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ہم لوگ کامیاب بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے مخاطب ہے، تم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اس لیے کہ اگر تم لوگ استغفار کرو گے تو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کامران بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں ہم لوگ کامیاب بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، جب جا کر کے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ محترم حضرات، اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے، لیکن اس بندے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ بندہ گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے، لیکن وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن بندے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جب ایک بندے مومن جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کس طرح سے اس گناہ کو
تسلیم کرتا ہے، کس طرح سے اس گناہ کو تصور کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایک مومن بندہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو وہ بندہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاجر اور فاسق بندے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک فاسق اور فاجر بندہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ اس گناہ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ۔ جب ایک فاسق و فاجر بندہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو وہ اس گناہ کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی اڑتے ہوئے اس کے ناک پر آ کر کے بیٹھ گئی اور وہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا کر کے بھگا دیا۔ تو محترم حضرات، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو مومن بندے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے کہ کہیں وہ اس گناہ کے تحت وہ بندہ ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک فاجر اور فاسق بندے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار گناہ کرتے چلے جاتا ہے، لیکن اس بندے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر رہا ہے۔ تو محترم حضرات، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے جب ہمارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کو ہلکا محسوس نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں گناہ کو کس طرح سے محسوس کیا کرتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ نامی ایک قبیلے کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر میں اس گناہ کی سزا نہ پالوں، اس گناہ کے حد کو میں نہ پالوں تو اللہ رب العالمین کے یہاں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ تو وہ عورت فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ یہ سرزد ہو گیا ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جاؤ اس عورت کو رجم کر دو، اس کو ہلاک کر دو، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو اتنے میں وہ موت کے گھاٹ بھی اتر جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بدکار عورت کا نماز جنازہ پڑھائے ہیں۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے متعلق بیان فرمایا کہ اے عمر سن لو، اگر اس عورت نے اس طرح سے توبہ کی ہے کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو محترم حضرات، یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی توبہ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اپنے گناہ کو کس طرح سے تصور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تطہیرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاحِدْ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو لوٹ جا، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر، اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا۔ تو تھوڑی دور چلے جاتے ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ اس طرح کا معاملہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ جب معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں تطہیرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر
دیجئے. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای شیء اطہرک، میں تجھ کو کس چیز سے پاک کروں؟ تو اس وقت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر لیا ہوں، میں زنا جیسے عظیم جرم میں مبتلا ہو گیا ہوں. اگر مجھے اس دنیا میں معافی نہیں ملے گی تو آخرت میں بھی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو معاف کرنے کے لیے ان کو سنسار کیا جاتا ہے. تو محترم حضرات، ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی توبہ کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا. محترم حضرات، یہ دو واقعات ہیں جو ہم لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو ایسے عالم میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرے، جب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح سے اگر ہم لوگ توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو آنے والی مشکلات ہیں، جو آنے والے مصائب ہیں، ان تمام مشکلات کو، ان تمام مصائب کو اللہ رب العالمین ہم سے دور کر دے گا. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے. اور فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا. اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے، تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا. اور جو بندے اپنے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو بندے اپنے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بھی اولاد عطا فرمائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ رب العالمین تمہارے مالوں میں بھی زیادتی کرے گا، تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العالمین جن بندوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اولاد بھی عطا کرے گا. تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ اگر اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہم لوگوں کو معاف کر دے گا اور ہماری تمام تر مشکلات کو اللہ رب العالمین حل کر دے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا، استغفار کرنے لگے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جس جگہ سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس بندے کو رزق ملنے والا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لزم الاستغفار وجعل اللہ له من كل هم فرجا. اگر کوئی بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا، استغفار کو اپنی زندگی میں ہمیشہ لازم کر لے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام تر مشکلات کو حل کر دے گا، اس کے تمام تر غموں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا مال عطا کرے گا، اتنا اللہ رب العالمین اس بندے کو نوازے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو محترم حضرات، ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے اوپر مصائب آتے جا رہے ہیں، ہم لوگ شکایتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم پکڑیں گے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہماری زندگیوں کو آسان کر دے گا. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم پکڑے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ جب بندے کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی خواہش بھی یہی ہے کہ بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دھرتی پر جو بھی انسان پائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی خصلت میں یہ رکھ دیا ہے کہ بندہ گناہ کرے گا، لیکن بندہ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطاء. اس دھرتی پر جتنے بھی ابن آدم ہیں، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ خطا کار ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون. لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جناب میں آتا ہے اور آ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا بندہ اللہ رب العالمین کو
محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خواہش بھی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا انکم تذنبون، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، اگر تم لوگ زندگی میں رہتے ہوئے گناہ نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے لخلق اللہ خلقا، تو اللہ رب العالمین ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا یذنبون ویستغفرون، جو قوم اللہ رب العالمین کے نافرمانی کریں گی، گناہ کریں گی اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گی، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا ویغفر لهم، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بخش دے گا۔ لیکن ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بار آئے سننے کو ملتا ہے کہ تمام کی تمام انسان خطا کار ہیں، اور ان میں سے سب سے بہتر خطا کار وہ انسان ہے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی جناب میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم لوگ خطاؤں پر خطا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی جناب میں آئے۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، مرنے تک ہم لوگوں کے پاس موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہم لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ کچھ ایسے اسباب ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلا اسباب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہم لوگوں کو چھوڑا ہے اس راستے کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنے سے جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مصافحے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مکمل وضو کر لیتا ہے، جو مکمل وضو کے جو ارکان ہیں، اسی طرح سے وضو کے جو بھی ارکان ہیں ان تمام اعضاء کو دھو لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وضو سے فارغ ہو جاتا ہے، مکمل وضو کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں آ کر کے ایک نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ پنج وقتہ نماز کے لیے تو اذانیں سنتے ہیں، لیکن ہماری ٹانگیں، ہمارے پاؤں مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کہاں سے ہم لوگوں کو معاف فرمائے گا؟ لہذا اللہ رب العالمین نے جو اوقات ہمارے لیے متعین کیے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو نماز قائم کرنا ہے، جس میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، پنج وقتہ نمازیں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر فرض کیے ہیں، تو ان تمام نمازوں کو اگر ہم لوگ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب اس دھرتی پر ہم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں۔ انسان سے گناہ ہو جانا یہ بڑا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس میں کمال ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد میں ہم لوگ کامیاب تو ہوتے جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جن مقامات میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا غضب ہم لوگ لے کر کے آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے جناب میں آئے اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے تو ضرور بضرور
اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود اگر ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، اپنے ندامت کے آنسوؤں کو بہائیں گے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور و ضرور ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہم لوگ خطا کار بندے ہیں، ہم لوگوں سے بے حد ایسے مقامات ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تیری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں، تو اس سے ہم لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس جہاں میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بے حد ایسے مسلمان ہیں جو قرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بے حد ایسے مسلمان ہیں جو پریشان حال ہیں، جو مریض ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کے مرض کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو نیک خواہشات رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام تر نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا الصلاة شک موبائل چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ